السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائے علیزہ آیت پارٹ 2۔ یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں 8 آدمی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے بند تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور داد اندر داخل ہوا۔ وہ سب نیم بے ہوش تھے۔ سامنے پڑا ٹھنڈا پانی اٹھایا اور ان کے اوپر پھینکا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ہمیں جانے دو، کون ہو تم؟ کون لایا ہے ہمیں یہاں؟ ہمیں چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی نے دھمکی دی، ہاں ہاں ہاں، ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ واہ بھائی واہ، تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو کہ تم لوگ کس کے پاس ہو۔ تم لوگوں کی موت پکی ہے، مگر جب تک سر کا حکم نہیں ہوتا تم لوگ تب تک ایسے ہی پڑے رہو گے۔ داد بولتا پھر سے انہیں بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ دوسری طرف اس وقت جہاں سے بیڈ پر لیٹا آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جہاں سے اپنے جگری دوست فرحان کے ساتھ آج لنچ کرنے آیا تھا۔ ابھی وہ اندر آیا ہی تھا کہ تھوڑا آگے چل کے اسے کوئی چیخ سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جبکہ سب ہنس رہے تھے۔ وہ لڑکی آہستہ سے لڑکے کے پیچھے سے نکلی اور پھر ہنس دی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا جو بالکل سادہ مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اتفاق تھا کہ وہ علیزہ چلتی ہوئی اس کے ٹھیک آگے والے ٹیبل پر بیٹھ گئی اور وہ خود بے خود سا ہوا اس کو یکٹک دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ سب یاد کر کے جہاں زیب کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے بار بار اس کی جھکی ہوئی نظریں یاد آ رہی تھی۔ پورے وقت اس لڑکی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج تو مجھے اس زمین پر چلتی پھرتی پری نظر آ گئی ہے۔ اف، کتنی پیاری تھی وہ، کتنی حیا تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ سوچ کر مسکرا دیا۔ دوسری طرف صبح کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ علیزہ اٹھی اور آج خود ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی۔ وہ سب ناشتے سے فارغ ہوئے تو علیزہ عاصم کے لیے شاپنگ پر چلی گئی۔ وہ مال میں داخل ہوئی تو عاصم کے ساتھ اپنی تمام شاپنگ کر لی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ رہے تھے جب علیزہ سے کوئی ٹکرایا اور وہ گر ہی جاتی اگر عاصم فوراً بازو نہ پکڑتا اس کا۔ عاصم نے غصے سے سامنے کی طرف دیکھا جہاں ٹکرانے والا غائب ہو چکا تھا۔ آپی اب ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، چلو ہم چلتے ہیں۔ علیزہ عاصم کو لیے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ایک سائڈ پر کھڑا وجود مکروہ سا ہنسا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مقدم کام میں بری طرح الجھا ہوا تھا اور کچھ اسے حویلی سے بار بار پیغام آ رہے تھے کہ وہ حویلی آئے۔ آج اسے شاہ کمپنی کی طرف سے انویٹیشن آیا ہوا تھا، جو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جو بھی ہو وہ کم سے کم وہ اپنی شہزادی کا دیدار تو کر سکے گا۔ دوسری طرف جہاں زیب ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ پکڑے سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس نے اس دن کے بعد اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، اس کے خیالات، سوچ، خوابوں تک رسائی حاصل کر لی تھی، وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ مکمل طور پر اس لڑکی نے جہاں زیب خان کو اپنا اسیر بنا لیا تھا اور سب نے مل کر ایک فنکشن ارینج کیا تھا جو باہر لان اینیورسری آج اس کے ماں بابا کی اینیورسری تھی جو باہر لان میں رکھا گیا تھا۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ علیزہ کے ماں بابا کی شادی کی سالگرہ اسلامی سال کی پہلی تاریخ انگریزی کی تاریخ پر نہیں منائی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی فنکشن انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی اینیورسری رکھی تھی، لیکن اس بار ساری تیاری ان کے بچے کر رہے تھے۔ سردار صاحب نے منع کرنا چاہا مگر سب کے اصرار کرنے پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا، بس کچھ چند جاننے والوں کو بلایا تھا، جن میں مقدم اور جہاں زیب بھی اہم وجود تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار صاحب ان کے باپ چچا کے جگری یار ہے، لیکن سردار صاحب انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو بلانے کا بھی سردار صاحب نے ہی بولا تھا۔ اور آج سال کی پہلی تاریخ کے ساتھ 8 نومبر بھی تھا، مطلب علیزہ کی سالگرہ، جو رات کو ماں بابا کے ساتھ منائی جانی تھی۔ مگر علیزہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی۔ اسے تو اپنے ماں بابا کی اینیورسری کی خوشی میں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ رات 12 بجے اس کی بھی سالگرہ شروع ہو جانی تھی۔ اس لیے تو عمر نے فنکشن کا ٹائم رات 10-11 بجے کا رکھا تھا، کیونکہ صبح اتوار تھی، اس لیے کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ علیزہ کو آج عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو بخار ہو رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے عمر نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر انجیکشن لگا کر اور کچھ دیر میں ٹھیک ہو جانے کی ہدایت دیتا چلا گیا، جبکہ عمر نے علیزہ کو میڈیسن دے کر سلا دیا اور فوراً سونے کی
وجہ سے اسے نیند کی گولی لی تھی جو عمر نے دی تھی تاکہ وہ لوگ اپنا کام آرام سے کر سکے اور علیزہ بھی آرام کر لے تاکہ وہ رات کو بالکل فریش ہو جائے۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا مگر سب لوگ آ چکے تھے جبکہ مقدم کی نظریں بار بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ اسے کہیں پر نہیں دیکھ رہی تھی، کہیں پر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ یہی حال جہان زیب کا بھی تھا، وہ بھی بے چین سا تھا۔ مقدم بلیک پینٹ کوٹ ساتھ وائٹ شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا جبکہ جہان زیب بلو 3 پیس سوٹ پہنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی خاندان کے چراغ تھے، بھلا کسی سے کم ہو سکتے تھے۔ محفل میں موجود تمام لڑکیاں صرف انہی کو دیکھ رہی تھی اور بار بار موقع تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح بات ہو جائے ان سے۔ مقدم تو سخت اکتا گیا تھا اس سب سے اور بار بار نظریں گھماتا مگر وہ پھر مایوس ہو جاتا، لیکن جانے وہ کہاں تھی۔ 12 بجنے میں 40 منٹ بج گئے تھے جب عمر چلتا ہوا عائشہ کی طرف آیا جو آج لائٹ پنک میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم، مقدم نے پاس آتے ہوئے سلام کیا۔ عائشہ جو مریم سے باتوں میں مصروف تھی عمر کی آواز سن کے ایک دم مڑی۔ وہ بلیک 3 پیس پہنے حد درجہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عائشہ نے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی۔ وعلیکم السلام جی، آپ سے ایک کام تھا۔ 12 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، آپ علیزہ کو اٹھا دے جا کر اور اسے تیار بھی کروا کر لے آئے۔ جب وہ تیار ہو جائے آپ مجھے ایک میسج کر دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، عائشہ بولتی مریم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ علیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو سوتا پا کر اچھل کر بیٹھی۔ ہائے اللہ، میں سو رہی تھی، میں کیسے سو گئی؟ باہر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، مطلب فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ہاں جی میڈم، اٹھ گئی آپ؟ چلو اب جلدی سے تیار ہو کر آؤ، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، باہر آنٹی انکل تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نے آتے ہی پیغام دیا۔ علیزہ ہاں میں سر ہلاتی ڈریس لے کر واش روم کی طرف بھاگی۔ علیزہ تیار ہو چکی تھی۔ عائشہ نے فوراً عمر کو میسج کیا جس سے عمر کا جواب آیا کہ لے آؤ باہر، ابھی 12 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ علیزہ نے ان دونوں کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ محفل میں چند ہی لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، اس لیے سب کو کھانا کھلا دیا گیا تھا مگر مقدم سے تو وہ بھی نہیں کھایا گیا تھا، وہ تو بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس بار کافی بار علیزہ کا کمرہ بھی دیکھا فون سے، پر ادھر کوئی نہیں تھا، بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ علیزہ کے 2 کمرے تھے اور دونوں ایک جیسے تھے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ ساری لائٹس بند ہو گئی۔ ایک دم شور سا اٹھا تو عاصم کی آواز لان میں گونجتی کہ تھوڑی دیر خاموش رہا جائے، لائٹ ابھی آ جائے گی، جس کی وجہ سے سب چپ کر گئے۔ علیزہ باہر آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر گئی۔ جب اس نے لان میں پہلا قدم رکھا تو اچانک میوزک چلنے لگا۔ علیزہ نے 2 قدم آگے بڑھائے تو ایک لائٹ جلی جو صرف علیزہ کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ وہ حیران سی ہوتی آگے قدم بڑھانے لگی۔ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی ویسے ویسے لائٹ بھی چلتی جا رہی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی مقدم کی نظر علیزہ پر پڑی، اس کی تو دل کی دنیا ہی ہل گئی۔ وہ وائٹ گھٹنوں سے نیچے آتی فراک ساتھ وائٹ ہی چوڑی دار پیجامہ، وائٹ ہی دوپٹہ، کلائیوں میں وائٹ ہی چوڑیاں پہنے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو کھلا چھوڑے قیامت ڈھا رہی تھی۔ جبکہ کچھ فاصلے پہ کھڑے جہان زیب کا بھی یہی حال تھا، وہ بغیر پلک جھپکے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ علیزہ چلتی آ رہی تھی، جب ایک اور لائٹ روشن ہوئی وہاں سے عاصم چلتا آ رہا تھا جبکہ پیچھے گانا شروع ہو چکا تھا۔ بن جا تو میری رانی، تینوں محل دلا دوں گا، بن میری محبوبہ میں تینوں تاج پوا دوں گا، سن میری رانی رانی، بن میری رانی رانی، دل ہی ہائے جاگیر دے اتے تیرا نام لکھا دوں گا، بن میری محبوبہ میں تینوں تاج پوا دوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ علیزہ کے اسٹیپ لے رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، علیزہ بس مسکرائے جا رہی تھی، سن میری رانی رانی، بن میری رانی رانی۔ عاصم نے علیزہ کو گول گھمایا اور آہستہ سے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ پھر میوزک آیا اور عاصم علیزہ کا ہاتھ پکڑے تھوڑا چل کر آگے آیا اور ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ پھر سامنے لائٹ جلی اور اب سامنے علی تھا۔ عشق بلاوا مینوں تیرے نام دا آیا نی، تیرے پیچھے دنیا داری چھڑ میں آیا نی۔ علی ساتھ ساتھ گاتا ہوا آ رہا تھا جب علیزہ کے پیچھے ایک اور لائٹ جلی۔ علیزہ پیچھے کی طرف مڑی اور اب سامنے احمد تھا۔ عشق بلاوا مینوں تیرے نام دا آیا نی، تیرے پیچھے دنیا داری چھڑ میں آیا نی۔ احمد علیزہ کے ہاتھ میں کندھوں پر رکھے اسٹیپ لے رہا تھا۔ علیزہ کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھ کے اسٹیپ لے رہا تھا۔ پھر اس نے علیزہ کو گھمایا اور
علی کی طرف چلی گئی۔ سن میری رانی رانی، بن میری رانی رانی، دل دی ہائے جاگیر دے، اتے تیرا نام لکھوا دوں گا، بن میری محبوبہ میں تینوں تاج پوا دوں گا۔ علی سٹیپ لیتا علیزہ کو گھما کر سامنے کیا اور احمد اور علی نے اس کے دونوں گالوں کو ایک ساتھ چوما اور ہاتھ پکڑ کر کچھ قدم آگے آئے اور پھر پیچھے ہو گئے۔ اب میوزک چل رہا تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا، صرف علیزہ کے وجود پر روشنی تھی۔ سامنے لائٹ چلی اور اب سامنے عمر تھا۔ اکھیاں نورین دے اکھیا دے کول کول، اکھیاں نورین دے اکھیا دے کول کول۔ عمر علیزہ کا ہاتھ پکڑتا گھومنے لگا۔ آ جانی آ جائے ماہی، آ جا میرے دل دے کول۔ عمر علیزہ کو اپنے ایک بازو سے گھماتا دوسرے بازو پر لایا۔ پھر وہ چاروں بھائی ایک ساتھ سامنے آیا اور سٹیپ لینے لگے۔ گانا بند ہوا اور علیزہ کھلکھلاتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بس باس آنے پر وہ چاروں ایک آواز میں بولے، جبکہ علیزہ پھر سے کھلکھلائی اور عمر کے گلے لگ گئی۔ وہ تینوں بھی ان کے گلے لگ گئے۔ ہیپی برتھ ڈے آپی۔ ہر طرف تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ بابا جان، علیزہ نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہیپی اینیورسری۔ مسکراتے ماما بابا کی طرف بڑھے علیزہ سردار صاحب نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوما۔ پھر وہ اپنی ماما کے گلے لگی اور گال پر بوسہ دیا۔ اب یہ منظر تھا کہ درمیان میں علیزہ دائیں جانب سردار صاحب جبکہ بائیں جانب آمنہ بیگم کھڑی تھی، ان کے دائیں جانب عمر اور عاصم جبکہ بائیں جانب احمد کھڑے تھے۔ پھر علیزہ نے ماما اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ علیزہ ماما بابا کو کیک کھلانے کے بعد عمر کو کھلانے لگی۔ کیک اسے کھلا کے کریم اس کے گال پر لگا دی اور ہنس دی۔ پھر یہی عمل اس نے علی اور احمد کے ساتھ کیا اور اب باری تھی عاصم کی۔ کیک کھلا کر اس کی ناک پر کریم لگا دی تو وہاں سب ہنس دیے۔ اب ہماری باری، علی اور احمد نے بولتے ہی علیزہ کی طرف بڑھے۔ علی نے علیزہ کا دایاں گال اپنے گال سے لگایا اور علی نے اپنا بایاں گال علیزہ کے گال سے مس کر کے پیچھے ہٹے تو قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے، کیونکہ علیزہ کے دونوں گالوں پر کریم لگ چکی تھی اور وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ نالائق انسان، اور شرم تو نہیں آتی؟ علیزہ نے اپنی ہمیشہ بولنے والی لائن بولی۔ ان دونوں نے ہنستے ہوئے ایک ایک ٹشو پکڑا اور دونوں نے علیزہ کے گال صاف کیے اور تب سے اب تک ایک ایک منظر کیمرہ مین اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک فرد رشک سے ان بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں میڈم، اب ادھر آئے، عمر بولتا علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں جا کر بٹھایا اور ایک انکل کو اشارہ کیا جو اب اس طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، علیزہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا فیل ہو رہا ہے اب آپ کو؟ انہوں نے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہتر، مگر سر درد کرتا ہے وقفے سے اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے، علیزہ نے سچ بتایا۔ انہوں نے علیزہ کا چیک اپ کیا اور بولے، بیٹا ٹھیک ہے بیٹا، بس بخار کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ علیزہ سے بولتے ہوئے اٹھے اور عمر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر گئے تو مریم اور عائشہ وہاں آ کر بیٹھ گئے اور وہ تینوں باتیں کرنے لگی۔ وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے جہاں مقدم اور جہان سے بیٹھے تھے۔ عمر بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انکل سب ٹھیک تو ہے؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ عمر میری بات دھیان سے سنو، تم سمجھدار بچے ہو اس لیے میں تمہیں ہی بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ مقدم اور جہان سے بھی آگے کو ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دیکھو بیٹا، علیزہ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کی نبض رک رک کر چل رہی ہے اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی، مطلب اس کا خون گردش نہیں کر رہا، یہ سب بخار میں نہیں ہوتا۔ کیا مطلب انکل، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بولے۔ عمر خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ ایسی علامت تب ملتی ہے جب کسی کو حد سے زیادہ خطرناک زہریلا زہر دیا جائے۔ وہ بول رہے تھے اور عمر کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی نے مسل کر رکھ دیا ہو، جبکہ مقدم کو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں کر لیا ہو۔ جہان زیب کا بھی یہی حال تھا، اس کے دل میں بہت بڑا ڈر بسیرا کر گیا تھا۔ تم کچھ دیر بعد اسے لے کر ہسپتال آؤ اور میں اس کے کچھ ٹیسٹ کروں گا اور پھر ہی کوئی حل نکال سکوں گا۔ جی انکل، میں 1 گھنٹے تک انہیں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور پلیز یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، علیزہ بہت حساس ہے، وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ عمر نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فکر مت کرو بیٹا، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اللہ اتنے پیاری گڑیا کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس تم کچھ ٹائم بعد اسے لے کر پہنچو۔ وہ یہ بولتے ہوئے عمر کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ مقدم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے علیزہ کی جانب دیکھا جو کافی فاصلے پر کھڑی عائشہ کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔
अलीज़ा मरियम की कोई बात सुन रही थी। इस वक्त वो तीनों किचन में थी जब उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे एकदम उसके जिस्म से जान निकल रही हो। उसने खुद पर कंट्रोल करना चाहा पर बेसुध अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने जल्दी से कुर्सी का सहारा लिया। लाली, क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? आयशा और मरियम परेशान सी हो गई। मरियम ने अलीज़ा को कुर्सी पर बिठाया जबकि आयशा 1 मिनट की भी देर किए बगैर बाहर की तरफ दौड़ी थी। उमर वो अलीज़ा, उसका सांस फूल चुका था जिसकी वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ आयशा? उमर फौरन भागता हुआ आयशा की तरफ आया। उमर, वो अलीज़ा, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो बेहोश हो गई है। आयशा के बताने की देर थी कि उमर भागता हुआ अंदर गया। आप ही उठे, आप ही, क्या हुआ है आपको? देखिए आप ही उठे, आंखें खोले, प्लीज़ आप ही उठे, एक बार आंखें खोल दें, हमें तंग ना करे। उमर अलीज़ा का चेहरा थपथपाता हुआ मुसलसल उसको उठाने की कोशिश कर रहा था जबकि अलीज़ा के वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उमर ने अलीज़ा को फ़ौरन बाजुओं में उठाया और बाहर की जानिब भागा जबकि आयशा को लगा कि उमर अकेला काफ़ी नहीं है, इसलिए वह आसिम के पास गई जो मुकज्जिम और जहांजेब के सामने बैठा बातें कर रहा था। आसिम, वो अलीज़ा को पता नहीं क्या हो गया, वो आंखें नहीं खोल रही। उमर अंदर गया है। आसिम फ़ौरन उठा और भागता हुआ अंदर गया जबकि मुकज्जिम और जहांजेब भी उसके पीछे ही थे। वो लोग जब अंदर की जानिब गए तो अंदर उन्हें कोई नहीं मिला। आसिम, वो अलीज़ा को पता नहीं क्या हो गया, वो हमसे बातें कर रही थी, उसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। उमर उसे लेकर बाहर की तरफ गया है, मरियम ने रोते हुए बताया जबकि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर बाहर की तरफ भागे। उमर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता अस्पताल पहुंचा और अलीज़ा को बाजू में उठाकर अंदर की जानी भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, वो ऊंची आवाज़ में चीखा तो वो भागते हुए बाहर आए। अंकल, इसे देखिए क्या हो गया है। अचानक वो अलीज़ा को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए बोले, आप इधर ही रुको बेटा, हम लेके जा रहे हैं ना, अल्लाह से दुआ करो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उमर से बोलते तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए थे। पीछे वो तीनों भागते हुए आ रहे थे। आईसीयू को डॉक्टर उसे आईसीयू में लेकर गए थे। या अल्लाह, आप ही को कुछ ना हो। आपको तो पता है ना, हम नहीं रह सकते उनके बगैर। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जिसने ये किया है जान से मार दूंगा मैं उसे। उमर इस वक्त कुछ और ही देख रहा था जिसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारे बनी हुई थी और दिल मुसलसल अपनी बहन की सलामती की दुआएं मांग रहा था। भाई, आप ही कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? किधर है आप ही? आसिम बहुत ज़्यादा परेशानी से पूछ रहा था। अंदर से अभी डॉक्टर आएगा तो बताएगा। उमर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। भाई, आप लोग क्यों आगे आगे ऐसे आ गए? ऐसे ही परेशानी उठानी पड़ी आपको? उमर ने मुकज्जिम और जहांजेब को देखते हुए बोला, तुम छोटे भाई हो, मेरे चचा जान के बेटे हो तुम, फिर परेशानी कैसी? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो ये दिलासा खुद को दे रहा था या उमर को। मुकज्जिम ने उमर को हौसला दिया जबकि जहांजेब की मौजूदगी को बिल्कुल भुलाए हुए था, जैसे वो वहाँ हो ही ना। हाँ, फिक्र मत करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, तुम बस दुआ करो। जहांजेब उमर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। उन्हें यहाँ बैठे 4 घंटे हो गए थे पर अभी डॉक्टर बाहर नहीं आया था। वो अब हद से ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनका दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उमर भागकर उन तक पहुंचा। ज़बान पर बस एक ही दुआ थी कि डॉक्टर अलीज़ा की ज़िंदगी ठीक बच जाए। डॉक्टर, कैसी है आप ही? अब क्या हुआ है उन्हें? आपको पता भी है उन्हें कौन सा जहर दिया गया है? उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दिया गया है, वो भी किसी खाने पीने की अशिया में डालकर नहीं बल्कि इंजेक्शन से। और उन्हें वो जहर दिए 10 दिन हो गए हैं। अब वो खतरे से बाहर है मगर उन्हें इस बात से दूर रखा जाए तो बेहतर है। उन्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए। आप कौन हैं उनके? डॉक्टर ने मुकज्जिम और जहांजेब से पूछा। ये बड़े भाई हैं मेरे, उमर ने तारुफ करवाया। आप दोनों और आप उमर मेरे कैबिन में आइए ज़रा। डॉक्टर बोलता हुआ वहाँ से चला गया। डॉक्टर, सब ठीक तो है? इस वक्त वो तीनों डॉक्टर के सामने बैठे थे जब मुकज्जिम ने डॉक्टर से पूछा, देखो बेटा, तुम सब हमारे ही बच्चे हो, इसलिए मैं खुलकर बात करूंगा। अलीज़ा को हैवी डोज जहर दिया गया है और वो भी इंजेक्ट करके। उसके बाजू पे ये ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का अंदर ख़त्म कर जाता है, खून खुश्क करने लगता है और ये एकदम नहीं होता। इसमें 25 से 30 दिन दरकार होते हैं और ये इंसान को ऐसे मारता है कि हम डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम करने से भी पता नहीं चल सकता कि बंदे की मौत कैसे हुई है। अलीज़ा को इसका असर जल्दी हुआ है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी थी।
30% زہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پہلے ہی ریئیکٹ کر کے اسے سامنے لے آیا، ورنہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ اگر چلتا بھی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بچی بہت معصوم ہے، بے شک وہ اپنے خدا کے بہت قریب ہے، اس لیے وہ اب ٹھیک ہے۔ ہم مکمل علاج کریں گے علیزہ کا۔ فی الحال ہم نے وہ زہر نکال دیا ہے، وہ ابھی بے ہوش ہے، 2-3 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ کچھ دن تھوڑی کمزوری محسوس ہوگی، پر بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا، اور عمر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مقدم سمجھ چکا تھا کہ علیزہ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جس سے لوگ پناہ مانگتے تھے۔ مقدم وہاں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عمر نے جہانزیب کو بھی بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ علیزہ کو ہوش آ گیا تھا اور عاصم اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عمر ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ڈسچارج پیپرز بنوا کر وہ لوگ گھر کو روانہ ہوئے۔ دوسری طرف مقدم ایک بیسمنٹ میں داخل ہوا اور دھڑام سے ٹانگ مار کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر کرسی کھینچ کر اس آدمی کے سامنے کی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہ آدمی تھا جو مال میں علیزہ سے ٹکرایا تھا، اور اس نے ہی علیزہ کو اسی وقت انجیکٹ کر دیا تھا۔ مقدم نے صرف 15 منٹ میں اس کے عیاش گاہ سے اٹھا کر ادھر پھینکا تھا۔ مقدم نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اسے ٹھنڈا پانی اٹھا کر اس آدمی کے اوپر پھینکا، اور وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ آدمی مقدم کو اپنے اوپر بٹھا دیکھ کر بولا۔ کس کے کہنے پر تم نے زہر دیا اسے؟ مقدم کی وحشت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا۔ کون؟ میں نے کسی کو نہیں جانتا۔ یہ وہ بولتے ہی مقدم نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں تیز دھار چاقو سے کاٹ دی تھی۔ اب اس آدمی کی دردناک چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ کہاں پر چھپا ہے خاور حسن؟ اب اس سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا۔ اتنے میں اس کا فون آیا تھا، وہ دبئی سے۔ اسے تو میں ایسی موت دوں گا کہ کفن نصیب نہیں ہوگا۔ پر تم نے پتا ہے کس پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ مقدم میر احمد کے جنون پہ، اس کی سانسوں پہ۔ یہ بولتا وہ اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ایک تیز دھار چاقو سے ایک جھٹکے سے کاٹ دی، اور اس آدمی کی دل دہلا دینے والی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی۔ تم نے 30 دن میں اسے مارنا تھا نا، اب وہ 30 دن تمہارے لیے عذاب بنیں گے۔ روز تمہارے جسم کے ایک اعضاء کو تمہارے جسم سے کاٹ پھینکوں گا میں۔ وہ بولتا اس آدمی کو ایسے ہی چھوڑتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ آدمی تھا اور اس کی درد سے بھری چیخیں۔ گھر میں کسی کو بھی علیزہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا سوائے سردار صاحب کے۔ عمر نے انہیں ہر بات سے آگاہ کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے کہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کس نے کیا ہے یہ اور کیوں کیا ہے۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اب آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ دیکھیے نا، آج میری برتھ ڈے بھی ہے، اور آج ہم سب نے کوئی مستی نہیں کی۔ آپ پلیز جانے دینا، بس چھت پر ہی تو جانا ہے۔ علیزہ مسلسل اپنی ماما کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ چپ کر کے لیٹ جاؤ علیزہ، کیوں چاہتی ہو کہ میں تم پر سختی کروں؟ آمنہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تو علیزہ منہ بسورتی رہ گئی۔ آپ آرام کریں نا، ہم شام میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ آپ نہیں جانتی، آپ کی طبیعت دیکھ کر ہماری جان نکل رہی تھی، اور علی اور احمد بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیں نا، ایسے نہ کریں۔ عاصم نے بہت بجھے دل کے ساتھ علیزہ سے بولا، اور علیزہ اپنے بھائی کی اتنی فکر پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ عاصم بالکل علیزہ کا عکس تھا، وہ بالکل علیزہ کی طرح دکھتا تھا۔ قد میں وہ عمر کے برابر تھا، سفید رنگت، علیزہ کی طرح بھوری آنکھیں، چہرے پر ہلکی مونچھ داڑھی، اور 18 سال کا لڑکا علیزہ کا سایہ بن کر رہتا تھا، جبکہ عمر وجاہت اور عقل مندی میں بالکل اپنے بابا پر گیا تھا۔ سرخ سفید رنگت، کالی آنکھیں، چہرے پر ہلکی بیئر، 5 فٹ 9 انچ قد، وہ 20 سال کا لڑکا کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ عمر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے ساتھ بزنس میں بھی مدد کرواتا تھا، جبکہ علی اور احمد جڑوا لگتے تھے۔ وہ ICS ہونے کے باوجود بھی بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ آنکھوں کے معاملے میں وہ بالکل علیزہ پر گئے تھے، جبکہ علی کے نین نقش عمر جیسے تھے، اور احمد کے آمنہ بیگم جیسے۔ وہ دونوں میٹرک میں تھے، ذہانت میں وہ اپنی بہن جیسے ہی تھے۔ وہ پڑھائی سے نہیں بھاگتے تھے، مگر شرارتوں میں اول تھے۔ دوسری طرف
عمر ماما کو کسی طرح منا کر علیزہ کو چھت پر لے آیا تھا۔ وہاں اس وقت ان 5 بہن بھائی کے علاوہ عائشہ اور مریم بھی موجود تھی۔ یار لالی، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، کیا کرتی رہتی ہو، خیال رکھا کرو، مریم نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، کچھ خیال کیا کرے، کیوں ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہے؟ یار بندے بشر ہیں، آپ کو ہی دیکھ کر جیتے ہیں، عائشہ نے شوخی سے کہا تو عمر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا، جبکہ علیزہ نے عائشہ کو چٹکی کاٹی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو، مجھ پر لائن مار مار کر تھکتی نہیں ہو تم، علیزہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ میری جان، یہ تو ہماری محبت ہے، پر پھر بھی آپ اس سے جو بھی کہیں ہمیں منظور ہے، عائشہ ابھی بھی باز نہ آئی۔ ہاں، تمہیں کون سا اثر ہونے والا ہے، میں جو بھی کہوں ہو تو ایک نمبر کی ٹھگی، علیزہ نے بھی زج کرنے والے انداز میں کہا۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی برتھ ڈے کا کیک کھلائے، رات کو ہم نے کھایا نہیں تھا، باقی کی باتیں بعد میں کرنا۔ میں تو نہیں کھلا رہی تم جیسی ندیدی کو، علیزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عائشہ منہ کھولے اپنی دوست کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، بےعزتی ہی نہیں ہو گئی یار۔ اچھا چھوڑے، آج آپ ہمیں کوئی گانا سنائے، علی نے چہک کر علیزہ سے فرمائش کی۔ علی، میں کیسے یار، مجھے تو صحیح سے آتا ہی نہیں۔ نہیں آپی، پلیز پلیز، عاصم بھائی آپ کے ساتھ گائیں گے نا، پلیز پلیز نا، احمد نے بھی منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے گٹار لے کر آؤ، علیزہ نے گٹار کی فرمائش کی، جو 5 منٹ کے اندر اندر علی لے کر علیزہ کے سامنے حاضر تھا۔ علیزہ نے عاصم کو بلایا، عاصم علیزہ کے ساتھ آ کر گٹار لے کر بیٹھ گیا۔ عاصم نے گٹار کے کچھ تار چھیڑے اور گٹار کی خوبصورت سر گونجنے لگی۔ چلے آپی، عاصم نے بولا، تم بھی گانا ساتھ، اوکے نا؟ اوکے۔ میں بارش کی بولی سمجھتا نہیں تھا، ہواؤں سے یوں میں الجھتا نہیں تھا، سینے میں دل بھی، کہاں تھی مجھے یہ خبر، علیزہ اپنی میٹھی پیاری سی آواز میں گا رہی تھی۔ مقدم سردار صاحب کے بلانے پر شاہ مینشن آیا ہوا تھا، ابھی وہ اندر داخل ہوا تھا جب اسے میٹھی گانے کی آواز سنائی دی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کہیں پہ ہو راتیں، کہیں پہ سویرے، آوارگی ہی رہی ساتھ میرے، ٹھہر جا یہ کہتی ہے تیری نظر، کیا حال ہو گیا ہے یہ میرا، آنکھیں تیری ہر جگہ ڈھونڈے تجھے بے وجہ، یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے میری طرح، کیسے ہوا اتنا ضروری تو کیسے ہوا۔ یہ لائن مل کر علیزہ اور عاصم نے گائی اور سب تالیاں بجانے لگے۔ باہر کھڑے مقدم کو یہ گانا اپنے دل کے الفاظ لگے، وہ ہلکا سا مسکرایا اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیا۔ واہ کیا گاتی ہو سویٹ ہارٹ، عائشہ نے علیزہ کا گال چومتے ہوئے کہا، جس کے بدلے علیزہ نے اسے گھورا۔ عائشہ آپی، آپ میری آپی کو تنگ نہ کریں، علی کو ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کی فکر ستانے لگی۔ تم چھوٹے چوزے چپ کرو، اور یہ تمہاری آپی ہی نہیں، میری لالی بھی ہے، عائشہ بھی مقابلے پر اتر آئی تھی۔ یہ پہلے میری آپی ہے، علی علیزہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، بازو علیزہ کے کندھوں پر رکھتے ہوئے بولا۔ او ہیلو چوزے، اب تم مجھے جیلس کرو گے؟ ہاں اٹھو ادھر سے 1 منٹ میں، عائشہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، میں چوزا نہیں ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنی آپی کے پاس ہی بیٹھوں گا، آپ کر لے جو کرنا ہے، علی بھی اتراتے ہوئے بولا، جبکہ عمر تو سوچتا ہی رہ گیا، اس آفت کی شادی اگر اس سے ہو گئی تو وہ یہ سب سے پہلے علیزہ پر قبضہ کرے گی۔ علیزہ تو حیران سی، کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھتی تو کبھی اپنی دوست کو، ایسے لڑ رہے تھے جیسے جنگ کر رہے ہو، جبکہ مریم، احمد اور عاصم ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی شو دیکھ رہے ہو اور کافی انجوائے کر رہے ہو۔ بس کرو تم لوگ، کیوں پاگلوں کی طرح لڑنے لگے ہو، علیزہ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا اور اٹھ کر قدم نیچے کی جانب بڑھا دیے۔ یار میں تو اس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو ناراض ہو گئی، عائشہ اداسی سے بولی۔ نیچے آ جاؤ نالائق انسانوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوئی۔ اچانک انہیں علیزہ کی آواز سنائی دی اور سب ہنستے ہوئے نیچے کی جانب چل دیے۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ مقدم سردار صاحب سے خوش دلی سے ملا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ جی سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں، اب سب ٹھیک ہے؟ مقدم نے علیزہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، بس ایک ہی پریشانی لاحق ہے کہ میرا ایسا کون سا دشمن ہے جس نے میری فیملی پر بری نظر رکھی ہوئی ہے، اللہ نہ کرتا اگر ہمیں پتہ نہ چلتا۔ آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکے، ان کی سوچ کر ہی روح فنا ہو رہی تھی کہ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو
چچا جان آپ فکر نہ کریں، ہم جلد پتہ کروا لیں گے، میں ساتھ ہوں آپ کے، آپ کو میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدم پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ سردار صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے اس کامیاب مرد کو دیکھا جو آج براؤن شلوار قمیض پہنے، بال ماتھے پر بکھرے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، سفید و سرخ رنگت، انابی لبوں پر گھنی مونچھیں، داڑھی 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد، چہرے پر سنجیدگی، جبکہ یہ بات کرتے آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت مرد تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں چاہتا ہوں مجھے جلد ہی پتہ چل جائے تو بہتر ہے، میں دوبارہ رسک نہیں لے سکتا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ مقدم بولتا ہوا اٹھا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں چچا جان۔ نہیں بیٹا، کھانا لگ گیا، پلیز کھا کر جاؤ۔ نہیں چچا جان، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا، کھانا کھا کر جاؤ، پہلی بار آئے ہو، اب جانے نہیں دے سکتے۔ وہ تمہاری چچی کو اگر پتہ چلا تم ایسے ہی چلے گئے ہو تو بہت برا مان جائے گی۔ وہ اس طرح سے بولے کہ مقدم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے اور شیطان کی خالہ عائشہ پرانے زمانے کی شاعری سنانے میں مصروف تھی، اور علی اور احمد ساتھ واہ واہ کرتے اور ٹیبل بجاتے۔ تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری، واہ 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 واہ، علی اور احمد بولے۔ تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری، تمہارے آنے سے ہم گھر بھی بلب لگا لیں گے۔ ہا 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 ہا، ہال میں سب کے کہکہے چھوٹے۔ سردار صاحب اور مقدم کو آتا دیکھ کر عاصم نے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ سردار صاحب آ کر سربراہی کرسی پر بیٹھے، ان کے دائیں جانب مقدم جبکہ بائیں جانب آمنہ بیگم بیٹھی تھی۔ مقدم کے ساتھ والی کرسی پر عمر کے سامنے علی جبکہ عاصم کے سامنے مریم بیٹھی تھی، مریم کے ساتھ علیزہ جبکہ اس کے ساتھ احمد، اور احمد کے سامنے والی کرسی پر عائشہ براجمان تھی۔ مقدم کی غیر ارادی طور پر نظر علیزہ کی جانب اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ پنک کلر کے کرتا ٹراؤزر میں ملبوس تھی، وہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ گلے میں پہنی چین جس میں ایک ڈائمنڈ جڑا تھا وہ گلے کی زینت بنی اس کی گردن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے وہ اس وقت نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مقدم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی یہ حیا مقدم کو جان لیوا حد تک پاگل بناتی تھی، اور یہ سوچ کر وہ اور بھی پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کل کس حال میں تھی، معصوم سے پری کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ مقدم نے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ بدلا کیونکہ اسے اب علیزہ کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگنے لگ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں پر اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کھانا کھاتے وقت سب ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے سوائے علیزہ کے، وہ بس ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی، اور ان سب میں آمنہ بیگم اور سردار صاحب بھی شامل تھے۔ وہ جو ان اولاد والے ہو کر بھی بہت ینگ تھے اور خوش مزاج بھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں جیسے تھے۔ سب باتیں کر رہے تھے جب عائشہ علیزہ سے مخاطب ہوئی۔ لالی جی علیزہ جی، علیزہ نے نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ لالی یار تم بہت خوبصورت ہو، پتہ ہے ہمیں کوئی اور بات بتاؤ۔ جو اب مریم کی طرف سے آیا۔ تاریخ گواہ ہے خوبصورت عورتوں کو شوہر گنجے ملتے ہیں۔ علیزہ جو پانی پی رہی تھی اس کی بات سن کر ایک دم اچھوکا لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ یا اللہ خیر، میرا بچہ کیا ہو گیا؟ آمنہ بیگم فوراً اٹھ کر علیزہ کی پیٹھ پر سہلانے لگی۔ مقدم نے تڑپ کر علیزہ کی طرف دیکھا، علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کھانسنے کی وجہ سے۔ میں ٹھیک ہوں ماما، ساز بحال ہوتے ہی علیزہ نے بولا۔ تم کیوں میرے شوہر گنجا کرنا چاہتی ہو؟ علیزہ نے ہنستے ہوئے عائشہ سے کہا۔ لو، میں تھوڑی کرنا چاہتی ہوں، میں نے تو پڑھا تھا تو نالائق عورت ایکسپیرینس کرنے کے لیے تمہیں میں ہی ملی تھی، علیزہ نے عائشہ کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ ہال میں سب کا کہا گونجا۔ مقدم نے بھی لب دبا کر اپنی ہنسی دبائی۔ لالی میں ایکسپیرینس نہیں کر رہی تھی، میں تو بتا رہی تھی اب تمہارے لیے لڑکا گنجا تھوڑی ڈھونڈیں گے کیوں مریم؟ عائشہ نے مریم کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، تمہاری زبان بند کیوں نہیں رہتی؟ مریم نے بھی موقع پر چوکا مارا، اور عائشہ منہ بسوڑتی رہ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ شکر ہے چچی جان، اب میں چلتا ہوں۔ مقدم کھڑا ہوتا، آمنہ بیگم سے پیار لیتا، سب کو خدا حافظ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اب آگے۔ السلام علیکم بی جان۔ جہان زیب نے حویلی میں داخل ہوتے بی جان سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ آ گیا، کیسے ہو تم؟ بی جان نے جہان زیب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ بی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اب طبیعت تو ٹھیک نہیں بگڑتی؟ ٹھیک ہے بیٹا، تم بیٹھو۔ پری، ارے او پری، جلدی پانی لے کر آ، میرا شہزادہ آیا ہے، بی جان نے افراح کو آواز دیتے ہوئے کہا۔
जबकि किचन में खाना बनाती अफराह की धड़कनें जहांजेब के नाम पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। अपने दिल को संभालती वो पानी का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर की जानिब आई, जहां बीजान और जहांजेब बैठे बातें कर रहे थे। अफराह ने नजर उठाकर जहांजेब को देखा, जो ब्लैक थ्री पीस में मलबूस, हाथ में हमेशा की तरह घड़ी पहने, बाल नफासत से सेट किए। एक सेकंड में उसका दिल धड़का गया था। अस्सलाम वालेकुम। अफराह ने नजर झुकाकर जहांजेब को सलाम किया और पानी आगे बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जहांजेब ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। ठीक, सिर्फ एक लफ्ज मुंह से अदा हुआ, मगर उस एक लफ्ज के पीछे क्या कुछ था, ये सिर्फ अफराह का दिल ही जानता था, जो सामने बैठा सितमगर कभी नहीं जानता था, या फिर यूं बोल दिया जाए कि वो जानना चाहता ही नहीं था। बेटा जाओ, खाना लगाओ, माँ जी ने हुक्म दिया और वो वापस मुड़ गई, जबकि जहांजेब फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब चल दिया। जहांजेब के वालिद और वालिदा उसके बचपन में ही वफात हो गए थे। वो तब 11 साल का था जब वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। उनकी वफात के बाद जहांजेब की परवरिश जहांजेब की दादी बीजान ने की। उनके 2 ही बेटे थे, एक बेटा और बहू। जवानी में ही अपनी इकलौती औलाद को छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि दूसरा बेटा रफ़ीक शाह और उनकी बेगम सायमा अपनी इकलौती बेटी अफराह के साथ हवेली में बीजान के पास ही रहते थे। जहांजेब के वालिदीन की मौत के बाद जहांजेब ने सब में घुलना मिलना छोड़ दिया था, और वो आज तक ऐसा ही था, संजीदा और एक कामयाब बिजनेसमैन। जहांजेब इस वक्त बेडग्राउंड से टेक लगाकर बैठा अलीज़ा के बारे में सोच रहा था। वो मरने वाली थी। क्या मेरी मोहब्बत की मुद्दत इतनी सी थी जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती? नहीं, मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। मैंने बहुत कुछ खोया है, मैं उसे नहीं खोना चाहता। और मुकज्जिम, उसके दिमाग में मुकज्जिम का नाम चमका। वो उसकी आंखों में अलीज़ा के लिए बहुत कुछ देख चुका था। नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं हार सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं। वो खुद से वादा करता ये भूल चुका था कि जिन दुआओं में वो अलीज़ा को मांग रहा है, उन दुआओं में ज़्यादा ताकत है जो उसे रोज़ मांगती है। मगर कौन किसके नसीब में लिखा जाना था, ये सिर्फ खुदा जानता था कि उसे किसकी दुआओं पर कुन फरमाना है। दूसरी तरफ पता चला कुछ दाद। मुकज्जिम इस वक्त ऑफिस में बैठा था, जबकि दाद सामने हाथ बांधे खड़ा था। नहीं सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहाँ है, इस बात का पता नहीं चल रहा। वो अपने बंदों से जिस नंबर पर भी बात करता है, दोबारा वो नंबर ऑन नहीं होता। बहुत कोशिश के बाद सिर्फ हमारा शक जाता है कि वो दुबई में छुपा बैठा है। ठीक है, मेरी आज की टिकट बुक करवाओ, आज की ही फ्लाइट से मैं दुबई जाऊंगा। मुकज्जिम हुक्म देता उठ खड़ा हुआ। जी सर, जी सर, दाद जवाब देता मुकज्जिम के पीछे कदम बढ़ाता, जो अब ऑफिस से बाहर जा रहा था। अलीज़ा आज 6 दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी। अब वो बिल्कुल ठीक थी। सब घर वालों ने मिलकर उसका बहुत ख्याल रखा था, और आसिम साय की तरह साथ रहता था। वो सब लेक्चर्स लेकर आयशा और मरीम के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो उसकी नज़र सामने फुटपाथ पर एक बच्चे पर गई, जो शायद खाने के लिए लोगों से पैसे मांग रहा था। अलीज़ा को बेसाख्ता उस बच्चे पर तरस आया। वो उसकी जानिब बढ़ी, जब आयशा ने उसका बाजू पकड़ लिया। लाली, कहाँ जा रही हो यार, उस बच्चे को इधर बुला लेते हैं, तुम ना जाओ। आयशा ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। कुछ नहीं होता यार, देखो कैसे सबके आगे हाथ फैला रहा है, मैं आती हूँ अभी। अलीज़ा बोलती ज़बरदस्ती आयशा के हाथ से अपना बाजू छुड़वाती आगे बढ़ गई। वो उस बच्चे के करीब पहुँचने ही वाली थी जब किसी ने उसे पीछे की जानिब खींचा, और साथ ही फिजा में ज़ोरदार गोली की आवाज़ गूंजी। मुकज्जिम अपनी फ़्लाइट के लिए निकला था जब रास्ते में यूनिवर्सिटी से निकलती अलीज़ा पर नज़र पड़ी, और फिर जब वो थोड़ा चलने लगी तो दूसरी नज़र उसके सर पर गन के बने निशाने पर गई। मुकज्जिम गाड़ी का दरवाज़ा खोलता तेज़ कदम लेता उसकी जानिब बढ़ा और अलीज़ा को अपनी जानिब खींच लिया, जिसकी वजह से निशाना चूक गया और अलीज़ा जो अचानक संभल ना सकी और सीधा मुकज्जिम के चौड़े सीने से आ लगी, जबकि गोली चलने से वो एकदम डर कर उसके सीने पर सर रख गई थी। और मुकज्जिम ने अलीज़ा के गिर्द अपना हिसार बांध लिया। जबकि वो अलीज़ा की धड़कनें साफ सुन सकता था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अलीज़ा को फ़ौरन अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ। वो एकदम मुकज्जिम से अलग हुई। मुकज्जिम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ डर था, और नज़रें फिर झुक गई थी। आप ठीक है? मुकज्जिम की भारी गंभीर आवाज़ अलीज़ा के कानों में पड़ी तो फ़कत हाँ में सर हिला गई थी। लाली, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अलीज़ा को मरियम और आयशा की आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से पीछे मुड़ी। मैं ठीक हूँ, घर चले बस। अलीज़ा की सहमी सी आवाज़ सुनकर मुकज्जिम ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। हाँ चलो, आयशा कहती वहाँ से अलीज़ा और मरियम को लेती चली गई। मुकज्जिम लंबे लंबे डग भरता गाड़ी में जा बैठा, जहाँ दार ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर ने मुकज्जिम को
ڈرائیور نے مقدم کی سرد اور سخت آواز سنائی دی اور اس نے گاڑی واپس گھمائی۔ مجھے یہ آدمی ہر حال میں چاہیے داد، مقدم سرد لہجے میں بولا تھا۔ اوکے سر، داد بولتا سر جھکا گیا۔ دوسری طرف جہاں زیب کی آنکھ دروازے پر ہوتی دستک پر کھلی، وہ اٹھا اور دروازے کو کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے صاحب، آپ کو بیوی بلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس نے ملازمہ کو بولا اور واپس چلی گئی۔ جہاں زیب نے اپنا فون اور والیٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو سامنے بی جان، ساتھ رضیہ بیگم اور عالم صاحب بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ جہاں زیب عالم صاحب کے گلے ملتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی چچی سے پوچھو جو تم سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں جی کیسی ہیں آپ کیسی ہیں؟ آپ جہاں زیب رضیہ بیگم کی جانب بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسے ہو؟ اور اب شہر جا کر بھول ہی جاتے ہو، حویلی کیوں نہیں آتے؟ بس ماں جی کام ہی بہت تھا، اس شہر رہنا مجبوری ہے، جہاں زیب نے وضاحت پیش کی۔ بی جان، ایک طریقہ ہے اسے حویلی میں باندھے رکھنے کا، اس کی شادی کروا دے تاکہ یہ کہیں جا ہی نہ سکے۔ میں تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایک یہ اور ایک وہ نکما مقدم سنتے ہی نہیں ہے۔ ان کی عمروں میں لڑکے 5 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں اور یہ دیکھو ایسے بیٹھے ہیں۔ خدا کا خوف کرے بی جان، 5 بچے؟ جہاں زیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں، کم ہے کیا؟ آپی جان، آپ کے بس 2 بیٹے تھے اور آپ اب چاہتی ہیں کہ میں آپ کو کرکٹ ٹیم بنا کر دوں؟ شرم کروا کر دادی کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے بی جان تو اس کی بے باکی پر گھوم کر رہ گئی۔ چلے خیر، میرا جب شادی کا ارادہ ہوا میں بتا دوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ جہاں زیب بولتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ بی جان حویلی کی چھوٹی بہو تھی، جبکہ بڑی بہو سمینہ بیگم تھی، جن کا بس ایک ہی بیٹا عالم احمد تھا۔ وہ اس حویلی کی بڑی بی جان، جبکہ آئمہ بیگم بھی بی جان تھی۔ عالم صاحب کی والدین کی وفات کے بعد وہ رضیہ بیگم اور مقدم کے ساتھ شہر میں آ گئے تھے اور ادھر ہی بزنس شروع کیا اور اپنے محروم چچازاد بھائی جہاں زیب کے والد کا بھی بزنس سنبھالا۔ بی جان اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ دوسری طرف سردار صاحب اس وقت اپنے آفس میں پریشانی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ علیزہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور علیزہ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مقدم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ سردار صاحب مقدم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی مقدم کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس کی مجھ سے اتنی گہری دشمنی ہے کہ بار بار میری بیٹی پر حملہ ہو رہا ہے؟ خاور حسن، مقدم نے جواب دیا اور سردار صاحب کا رنگ پل میں بدلا۔ خاور حسن؟ وہ تو جیل میں تھا نا، پھر یہ سب وہ کیسے کروا رہا ہے؟ وہ وہاں سے چھوٹ گیا تھا اور علیزہ کو بار بار نقصان اس وجہ سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جو فیکٹری ہم نے سیل کروائی تھی وہ اب دوبارہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا، لیکن اتفاق تھا کہ اس دن علیزہ نے مجھے بچا لیا اور اس کی نظر میں علیزہ آ گئی۔ اب وہ علیزہ کے ذریعے آپ سے اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ اسے اس بل سے میں نکال کر ہی رہوں گا، مگر ہمیں علیزہ کو محفوظ کرنا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات تحمل سے سنیں گے۔ سردار صاحب سنجیدگی سے مقدم کی بات سننے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے بالکل محفوظ رہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ بہت حساس ہے، اس کا دل نہ دکھ جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا چچا جان، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مقدم بولتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا سردار صاحب کو خدا حافظ کہتا آفس سے نکل گیا۔ دوسری طرف علیزہ جب سے گھر آئی تھی، کمرے میں بند تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہو سکتا غلطی سے ہوا ہو، بھلا مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا؟ علیزہ نے بیڈ پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں پتہ نہیں کیوں ٹینشن لے رہی ہوں۔ علیزہ خود کو بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر علیزہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما جان، علیزہ نے لاؤنج میں بیٹھی آمنہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے محبت سے علیزہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا ہے، آپ کی انگلیوں میں جادو ہے، علیزہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آرام سے بولا۔ آمنہ بیگم مسکرا دی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کیا بات ہے؟ آمنہ بیگم نے پھر سے پوچھا۔
मामा मैं ठीक हूँ, अलीज़ा ने आमना बेगम की गोद में मुँह छुपाते हुए कहा। कुछ देर यूं ही गुजरी और आमना बेगम ने महसूस किया वो सो गई है। वो अलीज़ा के सर पर हाथ फेरती मुस्कुराने लगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, उन्हें किसी की नज़र ना लगे। आमना बेगम के दिल से बेसाख्ता दुआ निकली। मुकज्जिम ऑफिस रूम में बैठा इस वक्त कोई फाइल रीड कर रहा था जब जैद अंदर दाखिल हुआ और मुकज्जिम के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। मुकज्जिम ने फाइल से नजरें उठाकर सामने खड़े जैद को देखा और दाया आइब्रो उचकाई, जैसे कहना चाह रहा हो कि क्या मसला है। जैद ने उसका इशारा समझते हुए उसे घूरा और खुद ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। गोया उसे खुद ही एहसास हो गया हो, सामने वाले ने तो इज्जत करनी नहीं है, मैं खुद ही बैठ जाऊं। मैं क्या सुन रहा हूँ मुकज्जिम, क्यों बहरे हो गए हो जो अब सही से सुनाई भी नहीं देता? और तुम्हें कोई और नहीं मिला जो मेरे पास चले आया अपने बहरे होने का सबूत देने? मुकज्जिम ने संजीदगी से कहा, जबकि जैद का तो पारा ही हाई हो चुका था। शर्म कर कमीने, घर आए मेहमान के साथ ये सलूक करते हैं। जैद ने मुकज्जिम को घूरते हुए कहा। घर नहीं ऑफिस, और मेहमान नहीं जबरदस्ती का मेहमान। मुकज्जिम ने बड़े आराम से बोला, जो भी है तू मुझसे इतना कुछ कैसे छुपा सकता है? जैद असल बात पर आया। मैंने क्या छुपाया? मुकज्जिम बिल्कुल अनजान था। तेरी वजह से वो लड़की खतरे में आ गई है। खावर कुत्तों की तरह उसकी जान लेने के दर पर है, और तू अब उससे शादी करना चाहता है? जैद ने बहुत गुस्से से कहा। हाँ, एक लफ्जी जवाब आया। मुकज्जिम, तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो? उस लड़की की जान को खतरा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जैद इस बार लाचारी से बोला। उसे अलीज़ा बहुत अजीज थी, वो उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता था और उसके लिए फिक्रमंद था। बकवास बंद करो अपनी, तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है मुकज्जिम, मीर अहमद की रूह में बसी है वो। मुकज्जिम एकदम दहाड़ा। वो तुमसे 9 साल छोटी है मुकज्जिम। जैद ने उसे एहसास दिलाना चाहा। वो मेरा सुकून है, लहजा मुतमईन था। वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकेगी, जैद ने फिर से समझाना चाहा। मैं उसे खुद को चाहने पर मजबूर कर दूंगा। लहजा अभी भी नॉर्मल था। पागल मत बनो मुकज्जिम, और अगर उसने तुम्हें कबूल ना किया तो आना तो उसे मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे वो कबूल करे या ना करे, फैसला अटल था। वो टूट जाएगी यार, लहजे में अल्तजा थी। मैं उसे टूटने ही नहीं दूंगा। वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, उसे मेरा होना ही पड़ेगा हर हाल में। वो जुनूनी लहजे में बोला। जैद को उसकी आंखों में अलीज़ा के लिए जुनून ही दिखा। यार, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? वो तुम्हें जानती तक नहीं है। जान जाएगी जब शौहर बनकर मिलूंगा। वो महफूज सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, और मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। उसे एक कांटा भी चुभे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुकज्जिम बोलता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे सरदार साहब से मिलने जाना था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि सरदार जैद सर पकड़ कर बैठ गया। भला अब वो उस जुनूनी आशिक को कैसे समझाता? मुकज्जिम की गाड़ी सरदार साहब के घर में दाखिल हुई और मुकज्जिम बाहर निकला। कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, सामने नजर उठी तो अलीज़ा सामने से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। रेड और ब्राउन कलर का ड्रेस पहने, सर पर दुपट्टा लिए, गले में चमकता डायमंड कोई और ही मंजर पेश कर रहा था। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक, बेशक वो पाकीज़गी में भी गजब ढा गजब ढाने का हुनर रखती थी। अलीज़ा की नज़र मुकज्जिम के शूज़ पर गई तो नज़र उठाने की बजाय और झुका दी। वो जानती थी कि ये उसका कोई भाई नहीं बल्कि कोई और है। शायद बाबा से मिलने आए हो। वो ये सोचती खामोशी से सीढ़ियाँ उतर के एक साइड को चली गई, जबकि मुकज्जिम ने उसका नज़र उठाना फिर झुका देना, उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देखा। उफ, ये हया, ये लड़की कितनी शफाफ थी। वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया और आगे की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, मुकज्जिम ने सरदार साहब से अदब से मिलते हुए सलाम किया। इस वक्त सरदार साहब और मुकज्जिम आमने सामने बैठे थे जब सरदार साहब ने बात का आगाज़ किया। मुझे अब धमकियां मिल रही है, खावर अब अगला वार करेगा, मगर किस पर मैं इस बात से अनजान हूँ। लेकिन मैं अपने घर को किसी की दुश्मनी की नज़र बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरी कुल ज़िंदगी का असासा है। मैं उन्हें किसी दुश्मनी में नहीं खो सकता। मुझे अलीज़ा की फ़िक्र ज़्यादा है। मेरे बेटे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अलीज़ा के लिए जल्द अज जल्द कोई लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करवा दूँ। चचा जान, मैं सीधी सी बात करूँगा, मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। परसों हवेली से बीजान माजी और बाबा के साथ रिश्ता लेकर आएंगे। निकाह खुफिया होगा और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में होगा। अगर आपको मुझ में कोई कमी महसूस होती है तो आपके पास इनकार का इख्तियार मौजूद है। मुकज्जिम ने संजीदगी से कहा और उठ खड़ा हुआ। आप अपना जवाब बता दीजिएगा, मैं मुंतजिर रहूंगा। मुकज्जिम कहता उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुझे मंजूर है, तुम भेज देना। सरदार की आवाज़ सुनते ही मुकज्जिम मुड़ा और उनके करीब जाकर बोला, परसों हवेली वाले आपके पास मौजूद होंगे, खुदा हाफिज। वो कहता डग बढ़
برتا باہر نکل گیا، جبکہ سردار صاحب کو علیزہ کی فکر ہونے لگی، پتہ نہیں وہ مانے گی کہ نہیں، اور اس کے بھائی وہ تو اچھا خاصا واویلا مچائیں گے۔ اب آگے مقدم نے حویلی فون کر کے آنے کی اطلاع دی اور وجہ بتا دی، جس کی وجہ سے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، نہ ظاہر کرتے ہوئے دل سے مان گئے تھے۔ عالم احمد کو اپنے جگری یار کی بیٹی دل سے قبول تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے، مگر بی جان اور رضیہ بیگم کو صرف نکاح پر اعتراض تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی دھوم دھام سے ہو، مگر مقدم کے اصرار کرنے پر مان گئی تھی۔ چلو وہ شادی کے لیے تو مانا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ مقدم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو دیکھا کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ تو کیسے ہو مقدم؟ میر احمد، سنا ہے شادی کر رہے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، شادی تو تم تب کر سکو گے نا جب وہ زندہ بچے گی۔ تم کل اس سے نکاح کرنے والے ہو نا، مگر افسوس آج تم اس کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ ہا 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 ہا۔ وہ ساتھ ہی کمینگی سے کہا لگا رکھ کر ہنسا۔ اس کی بات سن کر مقدم کی جسم کی رگیں تن گئی۔ تم خاور حسن بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، مقدم نے دہاڑتے ہوئے کہا، جبکہ مقابل جا نے ایک اور کہا فون کے اسپیکر میں گونجا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پہلے اپنے معشوقہ کا تو پتہ لگوا لو۔ سنا ہے اس وقت وہ یونیورسٹی سے گھر جاتی ہے۔ سوچو اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اسے گولی مار دی جائے تمہارے تو۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب مقدم نے پوری قوت سے موبائل دیوار میں دے مارا اور جلدی سے اپنی کار کی چابی پکڑے باہر کو دوڑا اور فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتے 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا علیزہ کی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ علیزہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو سامنے کوئی سڑک پر گرا ہوا نظر آیا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ ابھی وہ نیچے جھکتی وہ لڑکا ایک دم سے اٹھا اور گولی چلا دی۔ فضا میں گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ مقدم یونیورسٹی پہنچا تو اس نے دیکھا علیزہ چلتی ہوئی سڑک کے درمیان جا رہی ہے اور وہاں کوئی اوندھے منہ پڑا تھا۔ 1 سیکنڈ لگا اسے ساری بات سمجھنے میں۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکلا اور دوڑتا ہوا علیزہ تک پہنچا، اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی جگہ پر آ گیا۔ چلائی گئی گولی مقدم کی بازو پر لگی تھی، جہاں سے خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ مقدم نے اپنے کوٹ سے پستل نکالی اور اس لڑکے کی ٹانگوں پر چلا دی اور وہ وہیں گر پڑا۔ مقدم نے علیزہ کی جانب دیکھا جو اتنا ڈر چکی تھی کہ اپنی آنکھیں تک نہیں کھول رہی تھی۔ مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لیے گاڑی تک آیا، فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھائے، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے کو بڑھائی۔ گاڑی چلنے سے علیزہ فوراً ہوش میں آئی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ مقدم کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ علیزہ کی بات سن کر مقدم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی طرف جھکا اور گلے کی مخصوص رگ دبا دی، جس کی وجہ سے علیزہ فوراً ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ مقدم نے اس کا سر صحیح سے سیٹ سے لگایا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ بہت بولتی ہو لٹل گرل، وہ بولتا ہلکا سا مسکرایا اور گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر علیزہ کو نرمی سے بازو میں اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر آرام سے بیڈ پر لٹایا اور داد کو فون ملایا۔ داد 15 منٹ میں قاضی صاحب اور کچھ گواہوں کو لے کر پہنچو۔ وہ بولتا فون بند کر گیا اور اگلی کال ملائی، زید اگلے 10 منٹ میں میرے گھر پہنچو۔ مقدم بولتا بنا زید کی سنے فون بند کر گیا۔ مقدم نے فون رکھ کر مڑ کر علیزہ کی طرف دیکھا جو تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر زخم دیکھنے لگا۔ گولی بازو کو لگ کر گزر گئی تھی، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا، مگر زخم گہرا تھا۔ وہ زخم کو دیکھتا دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اپنا زخم صاف کرنے لگا۔ علیزہ نے آنکھیں کھولی تو خود کو انجان جگہ دیکھ کر حیران ہوئی، مگر جب کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھی۔ نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شرٹ لیس مقدم کی کمر پر پڑی تو فوراً نظر جھکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ مقدم اسے اٹھتا دیکھ چکا تھا، مگر انجان بنا بازو پر پٹی کرنے میں مصروف رہا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں، میرے گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ علیزہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔
सांस ले लो लड़की, कितना बोलती हो तुम। मुकज्जिम ने कदम अलीज़ा की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो अलीज़ा डर के 2 कदम पीछे हुई। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अलीज़ा ने लहजा मजबूत करते हुए कहा, नहीं बेबी, अब आप कहीं नहीं जा सकती, कुछ देर में हमारा निकाह है, चुपचाप हाँ कर देना, क्योंकि अगर मैंने हाँ करवाई तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुकज्जिम अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी, मुझे बाबा की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, मैं कभी आपसे निकाह नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। अलीज़ा ने फिर हिम्मत करके इल्तिजा की, नो बेबी, मैंने बोला ना कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो क्या नाम है तुम्हारे भाई का, आसिम, वो तो मेरे पास ही है, सोचो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मुकज्जिम की बात सुनकर अलीज़ा की आंखों में खौफ फैल गया और वो साकित हो गई उसकी अगली बात सुनकर। और अगर अभी भी इनकार किया तो याद रखना, निकाह के बगैर साथ रखूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें किसी से मिलने नहीं दूंगा, अब फैसला तुम्हारा है। मुकज्जिम कहता अलमारी की तरफ बढ़ा और एक काला रंग का दुपट्टा अलीज़ा के सर पर उड़ा दिया। ये दुपट्टा उसने कल ही निकाह के लिए लिया था, मगर निकाह ऐसे होगा ये उसे नहीं पता था। चुपचाप हाँ कर देना, मैं सख्ती का कायल नहीं हूँ। मुकज्जिम बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे अलीज़ा फूट फूट कर रो दी। वो चाहता तो उसे हकीकत बता सकता था कि उसके बाबा ने इस रिश्ते का मुकज्जिम के साथ ही तय किया था, मगर वो अलीज़ा की नज़र में सरदार साहब को गलत साबित नहीं करना चाहता था। वो अलीज़ा को महफूज करना चाहता था, इसलिए निकाह आज हो या कल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे मालूम था कि अलीज़ा नहीं मानेगी, इसलिए उसने अलीज़ा को झूठी धमकी दी थी। दाद काजी साहब और कुछ गवाहों को लिए पहुंच चुका था। जैद भी वहीं पर मौजूद था। मुकज्जिम बाहर आया और लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया। सामने काजी साहब बैठे थे। निकाह शुरू करवाया काजी साहब। मुकज्जिम की भारी आवाज़ लाउंज में गूंजी और काजी साहब ने निकाह शुरू करवा दिया। मुकज्जिम की रजामंदी के बाद वो लोग अलीज़ा के पास गए। उसके चेहरे पर घूंघट था और वो बेआवाज़ रो रही थी। काजी साहब ने उसकी रजामंदी पूछी तो वो कुछ न बोली। जैद उठकर अलीज़ा के पास खड़ा हुआ और उसके सर पर हाथ रखा तो अलीज़ा को और टूट कर रोना आया। उसकी जगह तो उसके बाबा ने होना था ना। दिल पर पत्थर रखे अलीज़ा ने रजामंदी दी और कांपते हाथों के साथ दस्तखत किए। आज वो अलीज़ा सरदार शाह से अलीज़ा मुकज्जिम मीर अहमद बन गई थी। मुकज्जिम ने भी दस्तखत किए और काजी साहब और गवाहों को रवाना किया। मुकज्जिम यारो बच्ची है, बहुत सहम गई है, तुम उससे सच बता देते या सब्र कर लेते, कल तो निकाह हो ही जाना था। जैद मुकज्जिम के सामने खड़ा पूछ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था जैद, मुझे अब एक पल किसी पर भरोसा नहीं। वो मेरे पास है तो कोई भी मुसीबत अलीज़ा तक नहीं आ सकती, और ये सब बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, और मुबारक हो यार, अपनी मोहब्बत हासिल कर ली है तुमने। जैद मुकज्जिम के गले मिलते हुए बोला। मुकज्जिम, मुझे पूरा यकीन है तुम उसे एक आँच नहीं आने दोगी, बस वो जिस परेशानी में हलकान हुए जा रही है वो दूर कर देना। जैद मुकज्जिम को खुदा हाफिज कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। मुकज्जिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा बेड पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकज्जिम का दिया गया दुपट्टा पास बेड पर पड़ा था। मुकज्जिम ने सर्द आह भरी और अपना फ़ोन निकाला और अलीज़ा की जानिब कदम बढ़ाए। मुकज्जिम ने फ़ोन अलीज़ा के सामने किया तो उसने नज़र उठाकर फ़ोन को देखा, अलबत्ता मुकज्जिम को देखने की गलती नहीं की। तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बात कर लो, मुकज्जिम कहता हुआ फ़ोन पर बैठ गया। फ़ोन पर बैठ फ़ोन पर फ़ोन बेड पर रखता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। मुकज्जिम ने सरदार साहब को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया था और उनसे निकाह की रजामंदी भी ले ली थी, और निकाह के वक्त वो निकाह में शामिल थे वीडियो कॉल पर। अलीज़ा ने फ़ोन पकड़ा और कान से लगाया। हेलो मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? फ़ोन में से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो अलीज़ा का ज़ब्त जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके साथ क्या हुआ सब बताने लगी। मेरा बच्चा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सरदार साहब ने अलीज़ा को चुप करवाया और अपनी बात का आगाज़ किया। मुकज्जिम मेरे दोस्त का बेटा है और कल उनसे आपका निकाह था। ये फैसला मेरा था बच्चे, आपकी जान को ख़तरा है, इसलिए आपको महफूज करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। सरदार साहब ने अलीज़ा को सारी हकीकत बयान की और मुकज्जिम के हवाले से उसके तमाम खदशात ख़त्म कर दिए। लेकिन बाबा जान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाए प्लीज़, अलीज़ा इल्तिजा करते हुए बोली। बेटा, आपकी नज़र में मेरे फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं है? अगर है तो आप मेरी बात मानेंगी, जो मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं है तो? अभी सरदार साहब आगे बोलते अलीज़ा बोल पड़ी। बाबा जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मैं सब मानने को तैयार हूँ। अलीज़ा ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है बेटा, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है?
ٹھیک ہے بابا جان، خدا حافظ میرا بچہ۔ علیزہ فون بند کرتی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور مقدم کا فون بھی خود سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ مقدم فریش ہو کر نکلا تو دیکھا علیزہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ مقدم کے ساتھ رہنے میں کافی کنفیوز ہو رہی ہے۔ مقدم نے اپنا فون اٹھایا اور ملازمہ کو کھانا لانے کا کہتا بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور بغور علیزہ کو دیکھنے لگا جو کنفیوز سی بیٹھی تھی مگر نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے رہو گی کیسے نہیں، میں محرم ہوں تمہارا اور اپنے محرم سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا۔ ڈریسنگ روم میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ملازمہ کھانا لے کر آ رہی ہے، ٹھیک سے کھانا کھانا اور آرام کرنا، میں جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ مقدم نے علیزہ کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو علیزہ فقط ہاں میں سر ہلا گئی۔ مقدم ایک آخری نظر اس پر ڈالتا ایک اپنی والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ علیزہ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ مقدم کے نکلتے ہی علیزہ اٹھی اور ڈریسنگ روم کی جانب چل دی۔ اس نے الماری کھولی تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، ہر رنگ کا، فینسی سے لے کر سادے تک ہر ڈریس وہاں موجود تھا۔ ساتھ والا حصہ کھولا تو وہاں پر ہر قسم کے جوتے اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کے ایک سائڈ پر ہر رنگ کی کانچ کی چوڑیاں اور جویلری اور میک اپ کا سامان موجود تھا۔ علیزہ کو ایسے احساس ہوا جیسے وہ شخص اس کی پسند کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہوگا کہ علیزہ ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ کلر کی چوڑیاں پہنتی ہے۔ اپنے سوچوں کو جھٹک کر علیزہ نے ایک آف وائٹ ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو ملازمہ کھانا ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ علیزہ نے کھانا رکھنے کا اشارہ کیا اور ملازمہ کھانا رکھ کر چلی گئی۔ علیزہ نے بال برش کر کے ہلکا سا کیچر لگایا اور بال کمر پر کھلے چھوڑ کر صوفے پر آ کر بیٹھی اور اس کا کھانا کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا مگر تھوڑا سا کھا لیا اور ٹکڑے اٹھا کر روم سے باہر نکلی۔ اسے کچن کا نہیں پتا تھا۔ پہلے تو اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر ایک ملازمہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ بی بی جی یہ آپ مجھے دے دیں، میں رکھ دوں گی۔ ملازمہ نے ٹرے پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے آپ نے تو صحیح سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ ملازمہ نے کھانا ویسے ہی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھوک نہیں تھی، چلے کوئی بات نہیں، بس صاحب آنے والے ہیں پھر آپ کھا لیجیے گا۔ ملازمہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور علیزہ نے واپس قدم کمرے کی جانب کر لیے۔ کمرے میں آ کر علیزہ نے چاروں طرف نظر گھمائی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، سامنے بڑا سا بیڈ، اس کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل، ایک سائڈ پر صوفے پڑے تھے، سامنے شیشے کا ٹیبل تھا، سائڈز پر قیمتی شو پیس پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ واش روم بنا تھا۔ دیواروں پر گرے اور بلیک وال پیپر لگا تھا۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ سب دیکھتے علیزہ کے ذہن میں ملازمہ کی بات آئی کہ مقدم آنے والا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی، سائڈ سے لائٹس آف کر کے بلینکٹ سر سے پیر تک تان کر سوتی بنی کیونکہ وہ مقدم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مقدم رات کے 1 بجے گھر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ مقدم نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو نظر سامنے بیڈ پر سوتی علیزہ پر گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھا کیونکہ علیزہ مقدم کی سائڈ پر سو رہی تھی۔ مقدم مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو علیزہ کو دیکھنے لگا جو سر سے پاؤں تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ مقدم دوسری سائڈ پر آیا اور آرام سے لیٹ گیا۔ کروٹ علیزہ کی جانب بدل کر آہستہ سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ کے نیچے رکھے بالکل بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ مقدم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ اپنے بازوؤں پر رکھے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا جھک کر علیزہ کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور کچھ دیر اس سکون کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کر علیزہ کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ مقدم پھر سے جھکا، پوری شدت سے اس کے دونوں گلابی گال چوم لیے جس سے علیزہ کی آنکھوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی مگر پھر سو گئی۔ مقدم اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ محترمہ کی نیند کتنی گہری ہے۔ مسکراتا ہوا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔